لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کی مزہ آج کی رات میں نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات میں وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے منزل کے جانب سفینے چلے سب کے منزل کے جانب سفینے چلے میری دعا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے تکیے پر انہیں لیٹنا کہ چہرہ ہمارا تکیے کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی مکروہ کیا ہوا کپڑا ہم نے کہیں باندھا یہ بھی مکروہ حالانکہ پٹا باندھ سکتے ہیں اس لیے باندھ سکتے ہیں کہ نیت یہ ہونی ضروری ہے پٹا باندھنے کے لیے نیت کا یہ ہونا ضروری ہے کہ یہ پٹا ہم اس لیے باندھ رہے ہیں کہ اس پٹے میں ہمارے جو ضروری کاغذات ہیں ضروری پیسے ہیں ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اس لیے پٹا ہم باندھیں اس لیے پٹا باندھنے کی اجازت ہے لیکن ارادہ یہ نیت اس کو باندھنے کی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو باندھے تاکہ یہ ہمارا احرام بنا رہے نہیں لیکن نیت ہماری یہ ہے کہ اس کے اندر ضروری پیسے وغیرہ ہم رکھ سکتے ہیں جب ہم نے یہ چادر پہنی تو اب ہمارے پاس جیب نہیں کوئی سامان رکھنے کا کوئی چیز نہیں اس لیے ہم یہ پٹے میں ضروری کاغذ آئیڈینٹی کارڈ اور اس کے علاوہ پٹا وغیرہ ہم تھوڑے ضروری روپیے ہم اپنے پٹے میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح بغیر ضرورت کے کوئی جگہ پر پٹی باندھنا یہ بھی مکروہ اسی طرح اس کی گانٹھ لگا کر کے باندھنا یہ بھی مکروہ اب احرام کے اندر یہ باتوں کی اجازت ہے کر سکتے ہیں اب کون کون سی باتیں کر سکتے ہیں احرام میں مسواک کر سکتے ہیں انگوٹھی پہن سکتے ہیں خوشبو بغیر کا سرما لگا سکتے ہیں میل چھڑائے بغیر نہا سکتے ہیں کپڑے دھو سکتے ہیں یعنی کہ کپڑے اگر میلے ہو گئے یا کپڑا ناپاک ہو گیا ناپاک کپڑا ہو گیا یا گندا کپڑا ہو گیا تو اس کو دھونے
इजाजत है। इसी तरह अगर दाढ़ झुक रही थी निकाल दी तो निकाल सकते हैं। नाखून हमारा कहीं ठोकर लगे टूट गया तो टूटा हुआ नाखून अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कोई जगह पर फोड़ा या फूटी हुआ था उसको हम तोड़ना चाहें, अगर वो दर्द कर रहा है तो थोड़ा उसकी हम तोड़ सकते हैं। अगर आंख में कहीं बाल चला गया तो वो बाल को हम निकाल सकते हैं। इसी तरह चूहा, छिपकली, गिलगित, सांप, बिच्छू, मच्छर यानी मूजी जानवर जिसको मारने का हदीस पाक में हुक्म है, अगर वो निकल गया तो उसको मारने की एहराम की हालत की इजाजत है। इसी तरह कहीं जख्म हुआ, हमने पट्टा बांधा या पट्टी लगाई तो जख्म में पट्टी लगाने की इजाजत है। इसी तरह सर के नीचे या ये हमारी दाढ़ी के नीचे तकिया रखा तो उसको लगा सकते हैं। कान को कपड़े से हम छुपाना चाहे, सर्दी लग रही है तो छुपा सकते हैं। पकी हुई चीज में अगर कोई खुशबू है, खुशबू वाली चीज हमने डाली है, इलायची वगैरह, तो उसको खा सकते हैं। इसी तरह खुशबू वगैरह का तेल, खुशबू वगैरह का तेल यानी कि लगाना चाहे तो खुशबू वगैरह का तेल लगा सकते हैं। इसमें अगर कोई खुशबू ना हो तो लगाने की इजाजत है। पालतू जानवर मतलब ये कि गोश्त, अंडा वगैरह हमने खरीदा और खरीद करके हम एहराम की हालत में खा सकते हैं, उसकी कोई मुमानियत नहीं है। इसी तरह सुना हुआ तावीज है यानी कि तावीज वगैरह किसी कोई पहना हुआ है और जरूरी है तो उसे बांध सकते हैं। औरतें मोजे हाथ में या पैरों में पहनना चाहे तो औरतों को, इस्लामी माँ बहनों को दस्ताने या मोजे पहनने की इजाजत एहराम की हालत में है, वो पहन सकती है। अब ये थी एहराम की पाबंदी। अब सबसे पहले हमने फिर नियत की। जब हम प्लेन के अंदर बैठे तो प्लेन में बैठने के बाद हमने नियत की। अब नियत किस तरह से हमें करनी है, मैं सबसे पहले आपको ये नियत बता देता हूँ। नियत किसका नाम है? अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस पाक के अंदर, बुखारी शरीफ की पहली और आखिरी हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियत, यानी कि हर अमल का दारो मदार जो है उसकी नियत पर है। हर अमल का दारो मदार उसकी नियत पर है। और नियत किसे कहते हैं? जैसा कि हम कभी कभी समझते हैं अपने आदत में कि हम तो मुंह से बोलते हैं वही नियत, ऐसा नहीं। मुंह से जो बोलते हैं उसको नियत नहीं कहते। नियत दरअसल नाम है दिल के इरादे का। नियत नाम है दिल के इरादे का, यानी दिल में हमने जो पुख्ता और पक्का जो इरादा किया उसी को नियत कहते हैं, उसी को नियत कहते हैं। और उसके बाद जबान से बोलना अफजल है, जबान से बोलना अफजल है और सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है। जबान से हम इसलिए बोलते हैं कि अगर हमने नियत में हमने इरादा किया मगर अगर हमारा ध्यान नहीं है, हमारी तवज्जो कहीं और जगह पर है, तो अगर हम जीभ से जबान से बोलेंगे तो हमारा ध्यान उस काम में लग जाएगा, तवज्जो लग जाएगी। इसलिए जबान से बोलना अफजल है, लेकिन जरूरी नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं। दिल के इरादे का नाम नियत है। अगर किसी ने जबान से न बोला या भूल गया बोलना, कोई नमाज पढ़ रहा था, जबान से नियत करना भूल गया, तो उसे ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी। वजू कर रहा था, वो जबान से बोलना भूल गया तो वजू हो जाएगा। अगर वो गुस्ल कर रहा था, दिल में गुस्ल का इरादा करके बैठा है तो उसकी नियत हो गई। अगर जीभ से उसने नहीं बोला तो फिर भी गुस्ल हो जाएगा उसका। इरादे का नाम नियत है, इसके इरादे का नाम नियत है। जबान से बोलना अफजल है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है? नियत करनी है। और नियत कैसे करनी है? एहराम की हालत में इस्लामी भाई और इस्लामी बहन तमाम लोग प्लेन में बैठने के बाद जब प्लेन हवा में उड़ जाएगा तो हम नियत करेंगे। और नियत क्या करेंगे? हम नियत ये करेंगे, अरबी के अंदर नियत, हालांकि नियत वही अफजल है जो हम समझ सके। अगर हम अरबी समझ सकते हैं कि मैं क्या नियत कर रहा हूं तो अरबी में नियत करना अफजल। अगर हम उर्दू समझ सकते हैं तो उर्दू में नियत करना अफजल। इसलिए कि हम जो नियत करते हैं हम खुद समझ जाएं कि मैं क्या नियत कर रहा हूं, ये भी जरूरी है। इसलिए मैं अरबी की नियत का तर्जुमा आपको सुना रहा हूं और उर्दू में ही आप नियत करें। अब उसकी नियत ये है
اے اللہ عز و جل، آپ تمام مل کر کے بلند آواز سے بولے، اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت بنا۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب یہ ہوئی عمرے کی نیت، کیا ہوا؟ عمرے کی نیت ہوئی۔ چونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں اور پہلے ہم عمرہ کریں گے، اس لیے ہم نے عمرے کی نیت کی۔ اگر کوئی حج قران کا احرام باندھ رہا ہے، حج قران اگر کر رہا ہے تو وہ یہ نیت نہ کرے، لیکن وہ حج قران کی نیت کرے اور اس کے اندر نیت صرف اتنی یاد رکھے، چونکہ اس سے دعا بھی ہے، اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما، اس کو میرے لیے بابرکت بنا، یہ اللہ سے دعا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کام میں اللہ کی مدد ہوگی تو وہ کام آسان ہوگا، اس لیے اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کی مدد کی امید کرے اور اس کو دعا ضرور قدم قدم پر یہ دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا حج کا سفر آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ سفر ہے، سفر میں کبھی تکلیفیں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو لہذا سفر کے اندر کبھی کوئی تشریف تھوڑی سی آ سکتی ہے، تو پیارے دلی بھائی اللہ سے دعا یہ ضرور کرے کہ اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اگر اللہ کی مدد ہو گئی تو انشاءاللہ کتنا بھی بڑا سفر ہوگا اس میں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے گی۔ لہذا اس کی ایک مختصر نیت یاد رکھے اور وہ نیت یہ کہ اے اللہ عز و جل، میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے احرام، بس اتنا یاد رکھے، اے اللہ عز و جل، میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا، اے اللہ عز و جل، میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا۔ بس یہ ہو گئی عمرے کی نیت۔ اب یہ احرام کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد ہمارے اوپر ایک چیز ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ضروری ہو گئی؟ جیسے ہم نے حج کی نیت کی یا عمرے کی نیت کی، جب بھی ہم نیت کریں، چاہے یہاں کرے، چاہے بمبئی میں کرے، چاہے پلین میں کرے، چاہے مکے میں کرے، چاہے مدینے میں سے آ رہے ہیں، پہلے اگر کوئی مدینہ گیا، مدینے سے پھر حج کے لیے مکہ آ رہا ہے، تو جب بھی احرام پہنے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر ایئرپورٹ میں جائے اور اس کے بعد جیسے وہ جو ہے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے وہ تلبیہ پڑھے۔ کیا پڑھے وہ؟ اچھا، تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب اسے زیادہ ملے گا۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی تلبیہ یعنی لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں، تو جو تلبیہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مسلمان لبیک کہتا ہے، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، کیا میں تلبیہ میں جو لبیک ہے، لبیک جو ہم پڑھتے ہیں، لبیک کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا۔ تواریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جب کعبۃ اللہ بنا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آج سے 4,500 برس پہلے یہ خانہ کعبہ تعمیر
زیارت کرنے آ جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ پاک میں کس کو آواز دوں, کس کو بلاؤں, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نظر ہی نہیں آتا, میں کس کو بلاؤں. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے, وہ آواز بندوں کو تک پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب یہ کہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور پکارا اے لوگوں میں نے کعبہ بنا دیا ہے, اللہ کا گھر مکے میں بن گیا ہے, اے لوگوں اس کی زیارت کے لیے اس کے دیدار کے لیے آ جاؤ. چاروں طرف سے لبیک 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 کی آواز آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے میں سر جھکا کر پوچھا اللہ یہ کس کی آواز ہے. ارشاد ہوا اے ابراہیم یہ میرے ان بندوں کی آواز ہے جن کے مقدر میں حج لکھی ہوئی ہے, جن کے نصیب میں نے خانہ کعبہ کی زیارت لکھی ہے. اے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں نے لبیک کہا اور جتنے بندوں نے تمہاری آواز پر لبیک کہا, جن کے مقدر میں ایک مرتبہ حج تھا انہوں نے ایک بار لبیک کہا, جن کی روحوں نے 2 مرتبہ لبیک کہا ان کے مقدر میں 2 حج تھا, جنہوں نے 5 مرتبہ لبیک کہا ان کے نصیب میں 5 مرتبہ حج تھا, جتنی مرتبہ حج تھا ان لوگوں نے اتنی مرتبہ لبیک کہا, اور جتنی روحیں ہیں آج ان کی روحوں نے لبیک کہا ہے, کل وہ اپنے جسم کے ساتھ لبیک کہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا ہم جواب دے رہے لبیک. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا, ہماری روح نے لبیک کہا تھا, لیکن اے اللہ تعالیٰ آج ہم اپنے جسم کے ساتھ آ رہے ہیں, تیرا گھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اے اللہ پاک لبیک میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. تو نے پکارا, تو نے حج فرض کیا, تو نے استطاعت دی اور میں آ رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. تو لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں. تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری سرے تک پتھر درخت ڈھیلا تمام چیزیں جو بھی اس کے اطراف میں ہیں وہ بھی حاجی کے ساتھ لبیک لبیک پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے. اور لبیک جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہے. اب جیسے ہم نے لبیک پڑھا کم سے کم 3 مرتبہ اسلامی بحث دھیمی آواز سے لبیک کہے اور مرد بلند آواز سے لبیک پڑھے. بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ لبیک کو کہے, لبیک پکارے اور لبیک کو اس طرح سے پڑھے. تلبیہ لبیک نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ جب پڑھے تو آپ اس طرح سے پڑھے, میں ابھی پڑھا رہا ہوں, آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لبیک یاد ہو جائے گا. اور یہ تلبیہ لبیک کو یاد کرنا ضروری ہے, اس لیے میں بلند آواز سے پڑھا رہا ہوں, آپ بھی پڑھیں گے اس طرح سے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ لبیک ہوا, یہ جو بھی پڑھا وہ ایک لبیک ہوا. تو اس طرح سے 3 مرتبہ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک خود بھی پڑھے, دوسرے لوگوں کو بھی پڑھائے. آجو باجو والے اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گا کہ میں نے نیت کی ہے تو اب مجھے لبیک پڑھنا ضروری ہے. تو لبیک پڑھا یا ایک انسان کھڑا ہو جائے, ایک بندہ ایک حاجی کھڑا ہو جائے, وہ بلند آواز سے لبیک پڑھے اور دوسرے لوگوں کو بھی 1-3 مرتبہ لبیک پلین کے اندر پڑھا لے. تلبیہ
بڑھا دے. عورتیں دھیمی آواز سے 3 مرتبہ لبیک پڑھ لے. اب یہ تلبیہ ہوا. اب لبیک ہم نے پڑھ لیا. اب لبیک پڑھنے کے بعد پھر ہم جیسے مکہ شریف پہنچیں گے, اب جیسے ہم جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا پلین اترے گا, اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد, لبیک پڑھنے کے بعد, اگر چھوٹی آپ کے پاس پاکٹ کے اندر کتاب بھی رکھیے گجراتی میں, چاہے اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں, انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش میں, اگر آپ کو زبان یاد نہیں تو دیکھ کر کے لبیک پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں آپ کو یاد کر لیں, اور پھر بھی اگر یاد نہ ہو تو پھر کتاب میں دیکھ کر کے بلند آواز سے لبیک 3 مرتبہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد جب ہم نے لبیک پڑھ دیا اور جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا پلین اترا, پلین اترنے کے بعد ہم جیسے اندر جائیں گے تو ہمارے کاغذات ضروری ہیں, اب مانگیں گے. اب وہ ہمارے اپنے کاغذ, پاسپورٹ, ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ضرور دکھائیں, اور دکھانے کے بعد جیسے اندر جائیں گے تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر, چونکہ یہ عرب کی سرزمین ہے اور وہاں جو ہے مرد اور عورتوں کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. ہم جہاں یہاں تو ساتھ میں تھے, لیکن جیسے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے تو کمرہ جو ہوگا جس میں ہمیں تلاش کیا جائے گا, ہماری چیک ہوگی, تو وہاں اسلامی بہنوں کو الگ, بھائیوں کو الگ. جیسے اترنے کے بعد ضروری چھوٹا سا جو بیگ تھا اس کو سنبھال کر کے پلین میں سے اپنے ساتھ بھول نہ جائے لے لے. پاکٹ پرس ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے لے. ضروری کاغذات اور ریال اپنے پاس رکھیں. جیسے اندر جائیں, پلین کے اندر آپ کو ناشتہ وغیرہ بھی دیا جائے گا, کھانا وغیرہ بھی دیا جائے گا, آپ ضرورت کے مطابق کھائیں. پھر اس کے بعد پارسل بھی کر دیں گے, وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ ایئرپورٹ میں اگر دیر ہو جائے تو آپ کے کام آ جائے. اس کے بعد جیسے اندر جائیں گے ہماری چیک ہوگی دونوں الگ الگ, اور اس کے بعد پھر جب جیسے چیک ہو جائے گی تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پھر وہاں مل جائیں گے. آپ ذرا بھی فکر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اسلامی بہنوں کو ہریانے کو الگ کر دیں تو وہ فکر کریں کہ اب کیا ہوگا. نہیں, وہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے الگ کمرے میں چیک کیا جاتا ہے. اسلامی بھائی الگ, اسلامی بہنیں الگ. عورتوں کا چیک عورتیں کریں گی اور اسلامی بھائیوں کو چیک اسلامی بھائی کریں گے. اب جیسے چیک ہو گئے, بڑا ہال ہوگا, اتنا بڑا, اس سے بھی بڑا, اس ہال میں دونوں کے دروازے, دونوں کمرے کے دروازے کھلیں گے, وہاں دونوں مل جائیں گے. اور اگر وہ نہ آئے, اگر اسلامی بہن نہیں آئی, اگر ہمارے ساتھ ہماری اہلیہ, ہماری بہن, ہماری ماں تھی, اور اگر وہ نہیں آئی تو وہیں کھڑے رہے جب تک وہ نہ آ جائے, وہاں کھڑے رہے. جب وہ آ جائیں تو اس کے بعد اسی کمرے میں بڑا ہال ہوگا جس میں ہمارا لگیج کا سامان پٹے پر آ رہا ہوگا. تو پٹے کے اوپر ہمارا لگیج بیگ, ہمارا جو تھیلا ہم نے یہاں احمد آباد سے لگیج میں ڈالا تھا, وہ وہاں ڈھیر ہو جائے گا, آئے گا پٹے پر سے, وہ اپنا پہچان لے اور پہچان کر کے اپنا سامان اپنے پاس لے لے. وہاں ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے, اپنا سامان نکال لینا ہے. پہچان کر کے اپنا سامان نکال لے, اگر نہیں آیا تو وہیں کھڑے رہے. پٹے پر باری باری لوگوں کا سامان آئے گا, ڈھیر ہوگا, وہاں سے نکال کر کے لے لے. اس کے بعد ٹرالی میں ڈال کر کے وہاں کے کولی لوگ ہمارا سامان حج کمیٹی میں جا رہے ہیں تو باہر پلیٹ فارم پر لے جائیں گے, ان کے ساتھ ساتھ جائیں. جیسے وہاں گئے تو وہاں ہمارے کاغذ تلاش کیے جائیں گے. ایئرپورٹ کے اوپر, جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہمیں معلم کا نمبر دیا جائے گا کہ آپ کا معلم نمبر یہ ہے, اس کا کاغذ ملے گا. اسی جدہ ایئرپورٹ کے اوپر سے ہمیں یہ شناختی کارڈ, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں فوٹو والا ایسا کارڈ اور معلم نمبر ملے گا کہ آپ کا معلم نمبر مطلب 30 ہے یا 35 ہے. تو ہمارا جو معلم نمبر ہوگا وہ ہمارے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا. ہمارے ہر پاسپورٹ کے اوپر, ہر چیز کے اوپر اس کا معلم کا نمبر لکھ لیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہمارا پاسپورٹ اور پلین کی ٹکٹ حج کمیٹی میں جا رہے ہیں تو یہ معلم کا آدمی ہمارے پاس سے لے لے گا اور ہمیں یہ کاغذ دے دے گا. اس کو اپنے پاس سنبھال کر کے رکھیں, اور جب ضرورت پڑے گی تو یہ کاغذ ہمیں دیے جائیں گے. یہ معلم کے پاس جمع ہو جائیں گے حج کمیٹی میں, اور یہ کاغذ ہمارے پاس رہے گے. اس میں ہمارے سارے پاسپورٹ, ٹکٹ کا نمبر سب اس میں لکھا ہوا رہے گا. اور اس کے بعد پھر جدہ ایئرپورٹ کے اندر معلم کی بس آئے گی, جو ہمارا معلم کا نمبر ہوگا بس کے اوپر وہی نمبر ہوگا, ہر مقام پر وہی نمبر ہوگا. بلڈنگ کے اوپر اگر ہمارا معلم 30 ہے تو بلڈنگ کے نمبر بھی 30 ہوں گے. بس کا نمبر بھی 30 نمبر کی بس ہوگی, وہ یاد رکھیں. کسی اور دوسرے کی معلم کی بس میں نہ بیٹھے, یا کسی اور بس میں آپ چلے گئے یا سامان دوسری
बस में चढ़ गया, हम खड़े रहे, हम दूसरी बस में बैठे तो हमें तकलीफ हो सकती है, हमें दुश्वारी उठानी पड़ सकती है। लिहाजा जिस बस में सामान चढ़े वो बस का नंबर देख ले कि हमारा मुअल्लिम की बस है और उसी में वो बैठ जाए। मक्के में जब पहुंच जाए, मक्का शरीफ में, और जब बिल्डिंग आएगी तो हमें उतारा जाएगा, हमारा सामान भी लोग उतारेंगे, अंदर जाएंगे तो हमें कमरा का नंबर दिया जाएगा और हमारा सामान हमारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। वहां जल्दी ना करें। अगर कभी खुदा न खास्ता थोड़ी देर हो गई तो आप जल्दबाजी ना करें, सब्र से काम रखें, इसलिए कि लोगों का हुजूम हो जाता है। कभी थोड़ी देर कामकाज में लग भी जाए तो सब्र और तहम्मुल रखें, दिल ठंडा रखें। बहुत सी मर्तबा इस्लामी भाई हाजी साहब बड़े जलाल में आ जाते हैं, बहुत बड़े जलाल में आ जाते हैं कि इतनी देर हो गई, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा सामान रखा है, जल्दी पहुंचाओ भाई। इसलिए कि लिफ्ट भी होती है, इंतजाम भी होता है, लेकिन थोड़ी कभी देर हो सकती है। लिहाजा गुस्सा न करें, क्यों भी गुस्सा करना हमारे दिल में हराम है। गुस्से में जो काम किया जाता है उसमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा होते हैं। लिहाजा बिल्डिंग के अंदर अपने कमरे के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां दरवाजे पर हमारा नाम भी लिखा होगा, हमारा पता भी लिखा हुआ होगा कि ये कमरा हमारा है, कितने लोग इसमें रहेंगे, जितना कवर नंबर, हम कवर में 5 होंगे तो कमरे में 5, कवर में 3 तो कमरे में भी 3, साथ में ही रहेंगे। अब वो कमरे में अपना सामान रख दें, जमा कर लें, तैयार हो जाए, अपनी बिल्डिंग को अच्छी तरह देख भी ले कि कौन सा माल है, कौन सा कमरा है, ताकि हम जब यहाँ आएंगे तो तकलीफ ना हो। और उसके बाद उसका एड्रेस भी ले लें, उसका कार्ड बिल्डिंग से अपने पास ले लें कि ये बिल्डिंग क्या है, ताकि हमारे पास रहे कि जब जरूरत पड़े तो किसी को बता भी सकते हैं। अब हमें फिर क्या करना है? बिल्डिंग में जाने के बाद, सामान रखने के बाद सबसे पहले हमें तैयार होना है, गुस्ल करना है तो गुस्ल कर ले, नहा ले, ताकि सुस्ती दूर हो जाए, थकान दूर हो जाए, या वजू बना ले। और वजू बनाने के बाद एहराम की चादर तो हमने पहनी हुई है, इस्लामी बहन भी एहराम की हालत में है, उम्रे की नियत हमने की हुई है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले मक्का शरीफ पहुंचने के बाद हमें उम्रा करना है। क्या करना है? उम्रा करना है। जैसे मक्का शरीफ में दाखिल हो तो हमें चाहिए कि नजर झुकाए रखे, आंखों में आंसू बहते रहे, आशिक बन जाए, इश्क के दीवाने बन जाए। अरे क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं। आशिकों का आलम ये होता है, वहां एहतियात करे कि ये जमीन वो है जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये खाने काबा है प्यारे, ये मक्का शहर है प्यारे। अरे यहाँ कदम भी फूंक फूंक करके रखो, इसलिए नजर झुकाए रखो, अल्लाह का खौफ दिल में पैवत हो जाए कि मुझे अल्लाह ने कितनी पाक जमीन में बुलाया है, कितनी पाक जमीन में मुझे अल्लाह ने बुला लिया है। तो आंखों से आंसू बहने से दुआ करते रहे, और जैसे ही सामान को रख दें, तैयार हो जाए, और उसके बाद फिर जो है एहराम देने के बाद हम अपने साथ, अब ये हमारे पास पर्स की जरूरत नहीं, अब वो पासपोर्ट वगैरह तो मुअल्लिम के पास जमा हो गया, अब हमारे पास ये कार्ड है, उस कार्ड को अगर चाहें तो आप ये दोनों कार्डों को आप अपने गले में डोरी पहन करके पहन लें, डोरी डाल करके गले में डाल लें। अगर गले में डालना न चाहे तो पट्टा जो आपका है अब काम आएगा, अब ये पट्टा आपका अब काम आएगा। ये पट्टा जो बांधा हुआ था एहराम के ऊपर, अब ये पट्टे में ये कागज अपने जो शनाख्ती कार्ड है उसमें रख दें, पट्टे के अंदर। मुअल्लिम की तरफ से ये एक और पट्टा दिया जाएगा, वो पट्टा आप हमेशा इस्लामी बहन खास और भाई अपने हाथों में पहन रखें। इसी तरह से अब ये कड़ा आपका जो है वो हमेशा आप अपने हाथों में पहन ले, इसलिए कि इस स्टील के कड़े में आपका पासपोर्ट नंबर और आपका कवर नंबर लिखा हुआ है। अब आपके पास कोई बैग वगैरह नहीं है, हरम शरीफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता नए नए हैं, कभी रास्ता भूल गए तो हमें पूछना है तो उस पर हमारे बिल्डिंग का पता, मुअल्लिम का नंबर इसमें लिखा हुआ है अरबी के अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी हमारा पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है। इसके अलावा ये कार्ड में हमारा पूरा पता, हम कहाँ के हैं, हमारा नाम क्या है, कौन सा हमारा मुअल्लिम है, इसमें ये दोनों कार्डों में सारी बातें आ गई। तो ये 4 चीजों को, ये कड़ा, पट्टा, 2 कार्ड अपने पास जरूर रखे और उसको अपने बैग
پٹے میں رکھنے کے بعد بلڈنگ سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد قریب میں ہی حرم شریف ہوگا، مسجد الحرم جہاں خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے وہ مسجد کے اندر ہے، جس کو کہتے ہیں مسجد الحرام۔ تو یہ مسجد کے بیچ میں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ ہم عمرے کے لیے جائیں گے تو عمرہ وہی ادا ہوگا، اس لیے بلڈنگ سے نکلنے کے بعد بہت سی مرتبہ حاجی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کوئی آئے گا، حج کمیٹی کا انسان ہمیں لے جائے گا، 2 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، کوئی نہیں آئے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ لیکن اب جو ہے معاملہ الگ ہے۔ وہ عرب تھا کہ جب لوگ حاجی کی خدمت کے لیے لوگ جدہ تک آتے تھے، وہ غربت تھی، لیکن آج وہاں امیری ہے۔ یہاں تک کہ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ اگر ہمارا معلم جو ہے وہ معلم نہیں ہوتا، معلم کے ہزاروں لاکھوں لوگ ایک معلم کے دفتر میں کام کرتے ہیں، تو وہ آدمی آ کر کے ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر جو سارا نظام ہوتا ہے وہ معلم کے انسان، اس کی آفس کے انسان ہوتے ہیں، لہذا ہم انتظار نہ کریں، اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے حرم شریف آ جائیں۔ قریب میں کسی کو پوچھ لے حرم تو کوئی بھی آپ کو بتائے گا قریب ہی حرم شریف ہوگا، بڑے عالیشان مینارے ہوں گے، آسمان سے باتیں کرنے والے مینارے، چاروں طرف روشنی روشنی، دور سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے، اللہ اللہ، پہاڑیوں کے بیچ میں وہ اللہ کا گھر۔ جب وہاں قریب جائیں نظروں کو جھکا لیں۔ اب عمرے کی ہم نے نیت کی ہے، لبیک پڑھتے رہے، لبیک پڑھتے رہے، جب بھی جائیں لبیک ہمیشہ پڑھے۔ بلڈنگ میں وضو کرنے کے بعد، نماز کے بعد، بلڈنگ سے نکلنے کے وقت، اترتے وقت، چڑھتے وقت ہمیشہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے رہے۔ اب اس کے بعد جیسے مسجد کے پاس جائیں، اب سب سے پہلے مسجد کے پاس جانے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے آقا جب حرم شریف آئے، پہلی مرتبہ آپ نے عمرہ کیا، تو عمرہ کیا تو آپ نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے جو دروازے مسجد الحرام کے، ابھی تو اس کے 6 گیٹ ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب السلام۔ جب ہمارے آقا آئے، خانہ کعبہ کا دیدار کیا تو باب السلام سے اندر آئے، تو باب السلام سے اندر آنا ہمارے آقا کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے میں برکتیں ہیں، ہمارے آقا کی سنت پر عمل کرنے میں ہی برکتیں، اور اسلام مکمل اسی وقت ہوگا جب ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تک کہ کوئی بندہ میرے نبی کو خوش نہیں کرے گا، ان کی پیروی نہیں کرے گا، وہاں تک میں ان سے راضی نہیں رہوں گا۔ لہذا ہمیں ہمارے آقا کی رضا دیکھنی ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ آقا کا دنیا میں آنا، ہمارے پاس رہنا، دنیا میں اتنی زندگی گزارنا، وہ ہماری جو ہے سبب کے لیے ہی تھا، ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ ہمارے آقا کا حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بھوکا رہنا، کھانا پینا سونا، یہ ہمارے آقا کی طبیعت کے لیے کبھی نہیں تھا، یہ امت کی شریعت کے لیے تھا، اور آقا کی طبیعت کا نام ہی اسلامی شریعت ہے۔ لہذا ہمارے آقا کی طبیعت دیکھو، اور خود قرآن فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی طبیعت دیکھو، اور میرے نبی کی جو طبیعت ہے اس میں میری شریعت ہے۔ لہذا جب حرم شریف آئے تو باب السلام کا جو دروازہ ہے اس سے اندر آئے، سنت یہ ہے، اور وہ دروازے کا نمبر ہے 24 نمبر۔ باب السلام کا جو گیٹ ہے اس گیٹ کا نام 24 نمبر ہے، 24 نمبر کا گیٹ ہے، اسی کا نام باب السلام ہے۔ ہر دروازے کے اوپر نمبر بھی ہے، نام بھی ہے، کسی کا نام ہے باب السلام، کسی دروازے کا نام ہے باب عمر، کسی کا نام ہے باب صدیق اکبر، کسی کا نام ہے باب فاطمہ، کسی دروازے کا نام ہے باب سعود۔ لہذا نام تو ہم اگر نہ پہچان سکے تو نمبر یاد رکھیں، 24 نمبر کا جو گیٹ ہے وہی باب السلام ہے۔ لہذا اس دروازے سے اندر آئیں، یہ سنت ہے۔ اگر کبھی وہ دروازہ بند بھی ہو، اگر وہ دروازہ بند ہو، اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ باب السلام دروازہ بند ہی رکھتی ہے، خدا نخواستہ، خدا جانے اس کی حکمت کیا ہے،
لہذا باب السلام گیٹ اگر بند ہو تو اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، اس دروازے سے اندر آ جائیں اور باب السلام کی لائن میں آ جائیں تو آپ کی سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر جیسے آئے تو اندر آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے جو ہے اندر داخل ہو گئے، مسجد کے اندر آنے یہ جو پٹا آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سفید پٹا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا میں نے ایک نقشہ بنایا ہے۔ بس اسی طرح مسجد کی بلڈنگ ہے، یہ سفید پٹا ہے وہ مسجد کی بلڈنگ سمجھو۔ یہ جو دو پٹے ہیں یہ صفا اور مروہ، اس کی نشانی بتائی ہے میں نے، کیونکہ وہ بھی حالانکہ وہ مسجد کے باہر ہے لیکن صفا اور مروہ کی پہاڑی جو ہے وہ صحیح جو کرتی ہے وہاں ہمیں وہ مسجد کے بالکل قریب میں لگی ہوئی، مسجد کے ساتھ آپ کو بلڈنگ لگ گئی ہے، لہذا یہ صفا مروہ سمجھو۔ اور بیچ میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ کعبہ ہے۔ اب جو ہے جیسے ہم اندر آئے تو اندر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم احرام کی حالت میں اپنی بیوی ہے ساتھ میں، ماں ہے، بہن ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، ہو سکے تو ان کا ہاتھ پکڑے رہے، اپنے ساتھ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو پہلی بار آئے اگر جدا ہو گئے تو تھوڑی دشواری ہوگی، حالانکہ ہم پہنچ جائیں گے اپنی جگہ پر۔ ان کے پاس یہ پٹا ضرور ان کے پاس پہنا دے، یہ کڑا بھی ان کے پاس رکھیں، چاہے اگر خدا نخواستہ الگ ہو بھی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں کوئی پولیس والا یہ دیکھ کر کے ہمیں اپنی جگہ پر پہنچا دے گا۔ اندر آنے کے بعد سب سے پہلے تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے کعبہ۔ سب سے پہلے اندر آئیں تو اندر آنے کے بعد بلڈنگ کے اندر آئیں گے ہم، فقط یہ اترنے کے بعد آہستہ 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 آگے بڑھتے رہے، اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھے اور نظروں کو نیچے جھکاتے ہوئے اندر آتے جائیں، بالکل کعبہ شریف کے قریب جب آ جائیں وہاں تک اپنے سر کو اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، اور جب ایسا معلوم ہو کہ اب کعبہ شریف کے نزدیک آ رہا ہوں میں، اب میں دیکھوں گا تو کعبہ شریف نظر آ جائے گا، تو اب آہستہ آہستہ اپنی نظروں کو کعبہ شریف کی طرف اٹھائے اور اللہ کے اس گھر کو پہلی مرتبہ آپ دیکھیں۔ اللہ اللہ، ذرا اس منظر کو آپ یاد کریں، جب آپ کی پہلی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر پڑے گی تو دل کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا پیارے دینی بھائیوں، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بول ہی نہیں سکتا ہوں، اس کا تصور بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کے اوپر ہماری پہلی نظر پڑتی ہے تو چاہے کتنا بھی سخت دل انسان ہو، پتھر جیسا انسان ہو، پہاڑ جیسا مضبوط ہو، لیکن جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو اللہ ہیبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ پر اس کی نظر پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو جاتے ہیں، آنسو شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بہنی شروع ہو جاتی ہیں، کیوں نہ بہے؟ اے اللہ عز و جل تیرا شکر ہے جس کعبے کو کبھی ہم تصور میں نماز میں کہتے تھے، اے اللہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہماری نظریں جس کعبہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، جس کو کبھی ہم نے فوٹو میں دیکھا، کبھی ہم نے ٹی وی میں دیکھا، کبھی ہم نے کسی جو ہے ہم نے پوز میں دیکھا، فوٹو میں دیکھا تھا، وہ اللہ کا گھر آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، دل پر یہ یقین بھی نہیں دلا سکتے کہ میں کہاں آ گیا، میرے رب نے مجھے کہاں بلا لیا، کہاں مجھ جیسا عاصی، کہاں مجھ جیسا گنہگار، کہاں مجھ جیسا پاپی اور خطا کار، کہاں میری دل کی گناہوں کے دلدل میں، اور کہاں یہ پاک سرزمین اور کہاں یہ کعبہ جس کے سامنے مجھ گنہگار کو اللہ نے بلا لیا ہے۔ تصور کرے، اللہ کی رحمت کو یاد کرے اور خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے دعا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت حاجی جب پہلی نظر پڑنے کے ساتھ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اپنے عزت اور عظمت والے گھر کے وجہ سے اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں بے شمار ایسی جگہیں جہاں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ، حجر اسود، اس کے بعد مقام ابراہیم، صفا، مروہ،
مینا، مزدلفہ، عرفات رمی کرنے کا جو جمرات ہے، پہلا اور دوسرا جمرات ہے، اس کے پاس یہ سب دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ مسجد خیب، مسجد نمرہ، یہ تمام مسجدیں جو ہیں یہ تمام جگہ دعائیں قبول ہوتی، اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، یہاں میری تمام نشانیاں ہیں۔ اور اس لیے یہ تمام چیزوں کو اللہ کے پیغمبروں سے نسبت ہے، مقام ابراہیم کو بھی نسبت ہے، خانہ کعبہ کو بھی نسبت ہے، صفا کو بھی نسبت ہے، مروہ کو بھی نسبت ہے، تمام چیزوں کو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے وہ تمام چیزیں افضل ہیں، اور وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ تو جیسے پہلی نظر پڑے دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا دعا کریں گے؟ ایسی جامع دعا کرے، جامع دعا یعنی ایک دعا میں تمام دعائیں جمع، جب قبول ہی ہوتی ہیں تو ایسی دعا کرے۔ کیا دعا کریں گے؟ دعا یہ کریں گے اے اللہ عز و جل، تیرے اس عزت اور عظمت والے خانہ کعبہ کی برکت سے اے اللہ پاک، آج میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جب بھی میں تجھ سے دعا کروں، جس کے لیے بھی دعا کروں، جہاں بھی دعا کروں، میری ہر نیک دعاؤں کو اے اللہ پاک قبول فرما لینا۔ اللہ اللہ، یہ ایک دعا ہے، مگر یہ ایک دعا میں پوری دعائیں آ گئی۔ اب جیسے ہم نے یہ دعا کی ہے اللہ آج کے بعد جہاں بھی، جس کے لیے بھی، جس جگہ بھی میں تجھ سے دعا مانگوں قبول کر، اے اللہ پاک قبول فرمانا۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر ہم گھر آئیں گے، یہاں بھی دعا کریں گے، جہاں بھی جائیں گے، جو بھی نیک دعائیں کریں گے اللہ پاک اس ایک دعا کے صدقے میں ہماری زندگی بھر کی دعائیں قبول ہوتی رہتی رہے گی۔ لہذا دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد پھر اپنے لیے بھی دعا کرے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے جتنی دعائیں یاد ہیں، ہاتھ پھیلا کر کے پہلی نظر پڑنے کے بعد جتنی دعائیں چاہے خوب دعائیں روح کر گر گرا کر دعائیں مانگ لے۔ اور جب دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد پھر اچھی طرح سے مسجد کے اندر گھومنے کے بعد اچھی طرح سے مسجد حرم کا نقشہ دیکھ لے، تاکہ ہمیں اب عمرے کا جو ارکان ہے طواف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ عمرے کا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ طواف ہے، تو ہمیں طواف کرنا ہے۔ طواف یعنی خانہ کعبہ کے ہمیں چکر لگانے، اور 7 چکر کو طواف کہتے ہیں۔ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے چکر لگاویں تو اس کو ایک طواف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں طواف عمرے کا کرنا ہے، لہذا پہلے طواف کرنے سے پہلے مسجد کو برابر دیکھ لیں کہ یہاں خانہ کعبہ کہاں ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کہاں ہے، اس کے بعد ہمیں طواف جو شروع کرنا ہے وہ جگہ کہاں ہے، اس لیے کہ طواف جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ جس کونے میں حجر اسود، کعبہ شریف کے کونے میں جہاں حجر اسود یعنی وہ جنتی کالا پتھر جہاں لگا ہوا ہے، وہاں سے ہمیں طواف شروع کرنا ہے، لہذا اس کو پہلے دیکھ لیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک نقشہ آپ کی نظر میں جم جائے گا، اس کے بعد جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ فوراً پتہ لگا سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، حجر اسود کیا ہے، اور کہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ جیسے ہم اندر آئے، اب 24 نمبر کا جو دروازہ ہے باب السلام، اس کا نقشہ یہ ہے کہ تلاش کرے جہاں صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، صفا مروہ کی جہاں صحیح ہوتی ہے وہی 24 نمبر کا دروازہ باب السلام وہ گیٹ ہے جہاں صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے۔ اگر اس دروازے سے آپ اندر جائیں گے، 24 نمبر کے دروازے سے اندر جائیں گے، اگر وہ دروازہ بند ہے تو اس کے بازو میں قریب میں دروازے ہیں، نزدیک میں دروازے ہیں۔ جیسے اندر جائیں گے، سب سے پہلے تو جب بلڈنگ سے آپ حرم شریف جائیں تو آپ کی بلڈنگ کا جو روڈ ہے، راستہ، اس راستے کے سامنے حرم شریف کا کون سا دروازہ پڑتا ہے اس کا نمبر آپ ضرور یاد رکھ لیں کہ میں اپنی بلڈنگ سے آیا، میرا جو راستہ روڈ ہے اس روڈ کے سامنے حرم شریف کا کون سے نمبر کا دروازہ ہے وہ آپ ضرور یاد رکھیں، تاکہ جب بھی آپ اندر جائیں گے، جب بھی پھر باہر نکلیں گے تو وہ دروازے کا نمبر آپ کو یاد ہوگا۔ تو روڈ تمام ہر طرف روڈ برابر ہے، چاروں طرف بلڈنگ ایک سا ہے، تو آپ پتہ نہیں لگا سکیں گے کہ میرا روڈ کون سا ہے، میری بلڈنگ
कौन से रोड की तरफ है, चारों तरफ बराबर हाईवे रोड है। लिहाजा जिस रास्ते से आप आए सामने देख ले कि मैं जो आ रहा हूँ 70 नंबर का गेट है, तो बस वो 70 नंबर याद रख ले। जब भी आप 70 नंबर के दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो सामने आपका जो रोड होगा उसी पर आपकी बिल्डिंग होगी, तो आपको याद रहेगा। अब वो नंबर खुद भी याद रखे, इस्लामी बहनों को भी वो नंबर बता दे कि अगर कभी जुदा भी हो जाए तो 70 नंबर के गेट के बाहर वहीं खड़ी रहे। जो दरवाजा है अपना बिल्डिंग के सामने उसी दरवाजे पर खड़ी हो जाए, तो जैसे हम बाहर निकलेंगे तो वहां पर जुदा हो भी गए तो मिल जाएंगे, आसानी रहेगी। अब जैसे अंदर जाए, अंदर जाने के बाद अपने जूतों को, अपने जो चप्पल है उसको अच्छी तरह स्टैंड में रख ले, या कपड़े की एक थैली बना ले या प्लास्टिक की थैली उसमें रख करके अच्छी तरह टांग से अच्छी जगह रख दे, नीचे न रखें। अगर आपने नीचे रखे बाहर आएंगे तो आपके जूते आपसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि वहां सफाई का निजाम होता है, और आपके जूते अगर कहीं इधर उधर पड़े रहे तो गिरने की वजह से कहीं चले गए, फिर आपको अपने जूते नहीं मिल सकते। लिहाजा अपने जूते को, अपने चप्पल को थैली में डाल करके आप कहीं टींगा दे, अच्छी जगह स्टैंड वगैरह में लगा दे, स्टैंड वगैरह बना हुए हैं। अब अंदर जैसे आए, सबसे पहले हम अगर 24 नंबर के दरवाजे से अंदर आए, बाबू सलाम या आजू बाजू के दरवाजे से, तो अंदर आने के साथ उसी के सामने हजरे अस्वद है। सबसे पहली सहूलियत तो यह है कि हजरे अस्वद जो है वहीं से शुरू होता है, तवाफ भी वहीं से आपका शुरू होगा। अगर कभी कहीं और दरवाजे से अंदर आए तो आप अंदर आने के बाद तलाश करें, उसकी सीधी निशानी है। अगर रात का वक्त है तो जिधर हजरे अस्वद है जहां से हमें तवाफ शुरू करना है, वो मस्जिद के अंदर बिल्डिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक जो 3 माल है वहां हरे नीले कलर की ट्यूब लाइट लगी हुई रहेगी। नीचे से लेकर ऊपर तक 2-3 ट्यूब लाइट हरे कलर की रहेगी। आप देख लें, अगर रात का वक्त है तो हरे कलर की ट्यूब अगर बिल्डिंग में आप इधर देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हजरे अस्वद उधर है, तवाफ वहां से हमें शुरू करना है। और अगर दिन है तो आप नीचे देखें, नीचे देखते जाएंगे तो हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने हजरे अस्वद की सीधी लाइन में सीधा एक नीचे मार्बल का पट्टा बना हुआ है, जिसका रंग जो है बस ऐसा नीला होगा या हरा या काला पट्टा है, मार्बल का सीधा बना हुआ। उस पट्टे को आप नीचे देख लें और वो पट्टा जो है बिल्कुल हजरे अस्वद की लाइन में बना हुआ है, वहीं से हमें तवाफ शुरू करना है। जिस तरह से ये पट्टा बना हुआ है हजरे अस्वद से लेकर ये मस्जिद की बिल्डिंग तक बस ऐसे ही एक पट्टा बना हुआ है, वहीं से हमें तवाफ उम्रे का शुरू करना है। सबसे पहले आप उस पट्टे को देख ले। तीसरी निशानी ये है कि पट्टा कहाँ है, हजरे अस्वद की तरह सीधी निशानी जहां हजरे अस्वद है उस तरफ जब आप जाएंगे तो वहां गिरदी बहुत होगी, पता लग जाएगा कि हजरे अस्वद यहीं पर है। उधर लोगों की भीड़ होती है, थोड़ी भीड़ इसलिए होती है कि वहां थोड़ी देर के लिए हर तवाफ करने वाला रुक करके इस्तलाम करता है, इसलिए वहां थोड़ी भीड़ होगी। लिहाजा ये हजरे अस्वद की निशानी ये है काबा शरीफ। सबसे पहले काबा शरीफ को अच्छी तरह से देख ले। जिस तरह से हमारा घर होता है इसी तरह ये अल्लाह का मुक़द्दस घर है और इसके 4 कोने हैं। अब उसका नाम है खाने काबा। जैसा बता रहे हैं कि अभी वो पहले जो पट्टे थे अभी नहीं है, हालांकि अभी जो है नीले कलर की लाइट लगी हुई है। लाइट को आप देख लें, जिनको भी लाइट चालू होगी उस लाइट को देख करके या तो मैंने बताया कि वहां गिनती होगी, पता लग जाएगा कि हजरे अस्वद किधर है। अब जैसे आए खाने काबा, ये है खाने काबा। अब खाने काबा यानी काबा यानी 4 कोने वाला जो होता है उसको अरबी में काबा कहते हैं और खाना अरबी में घर को कहते हैं। यानी कि ये खाने काबा यानी 4 कोने वाला अल्लाह का घर, ये है अल्लाह का घर, जिसको बैतुल्लाह भी कहते हैं, खाने काबा भी कहते हैं, काबा शरीफ भी कहते हैं। अब ये 4 कोने वाला एक अल्लाह का घर है। और हदीस पाक में कि आसमान के ऊपर जहां बैतुल मामूर है, कुर्सी है, जहां अल्लाह के नूर का जलवा है, उसी के नीचे बैतुल मामूर के सीधे नीचे जमीन पर एक जगह है। ये अगर काबा शरीफ नहीं भी था उस वक्त भी ये जगह मुक़द्दस थी और इसलिए कि इसी जगह पर ऊपर बैतुल मामूर है, लिहाजा ये काबा उसी जगह बना हुआ है। हम नमाज उसी की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं और उसे हम किबला कहते हैं। किबला यानी कि ये दिशा का नाम है, ये जगह का नाम है। अगर कभी खुदा न खास्ता काबा नहीं होता तो
نماز اسی طرف ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا وہ جگہ، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ بیت المعمور سے لے کر زمین کے ساتوں زمین تحت الثری تک وہ جگہ کا نام ہے قبلہ، لہذا یہاں اس جگہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے کعبۃ اللہ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے تعمیر کیا، اور یہی ہے کعبۃ اللہ، 4 کونے والا گھر۔ اس کی اسی طرح 4 کونے کے الگ الگ نام ہیں، جس کونے کی طرف جو ملک ہے اسی کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ جس کونے کے اندر حجر اسود جنت کا پتھر لگا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک پتھر جنت سے لائے تھے جس کا نام ہے حجر اسود، تو اس پتھر کا نام ہے حجر اسود یعنی کالا پتھر۔ وہ کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا، اسی طرح سفید فریم میں لگا ہوا کالا پتھر بیچ میں ہے، وہ ہے حجر اسود۔ تو اس کونے کو کہتے ہیں رکن اسود، رکن یعنی کونا، یہ رکن اسود حجر اسود والا کونا۔ پھر اس کے بعد یہ پیلا ایک دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، جس طرح سے ہمارے گھر کا دروازہ ہوتا ہے، لیکن یہ دروازہ ہمیشہ بند ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کبھی صاف صفائی کے لیے کھلتا ہے، جب کوئی وہاں کا بادشاہ وغیرہ آتا ہے تو کھلتا ہے، چونکہ یہ گھر ہے۔ اب اس کے بعد یہ دروازہ ہے سونے کا، جس کو کہتے ہیں باب کعبہ یعنی کعبے کا دروازہ۔ اب یہ بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملتزم۔ یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ کونا ہے، جس کونے کو کہتے ہیں رکن عراقی۔ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رکن عراقی کہتے ہیں، یعنی کہ ادھر عراق کا ملک ہے، اس لیے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اور اسی دروازے اور رکن عراقی کے بیچ میں جو جگہ ہے سامنے، وہاں اسی طرح سے ایک جو ہے آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی، پیلی جالی ہوگی، شیشہ کانچ ہوگا، اسی طرح ہوگا، اور اسی جگہ کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، مقام ابراہیم۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، جس پتھر پر آپ کھڑے رہے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان گڑ گئے۔ اب وہ پتھر زمانے سے اسی جگہ رہا، اور یہاں تک کہ اس پتھر کو ہمارے آقا کے زمانے میں وہاں رکھا گیا خانہ کعبہ کے سامنے، جس پتھر کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پتھر کی عظمت کیا ہوگی، قرآن میں بتاؤں میں آپ کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اس جگہ تم اللہ کی تسبیح کرو، اس لیے کہ وہ مقام ابراہیم ہے۔ وہ پتھر جو ہے اسے پتھر نہ سمجھو، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے وہ پتھر پر، اس لیے وہ پتھر بڑا افضل ہے، اللہ کے وہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے وہ جگہ وہ پتھر وہاں گاڑا ہوا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، نزدیک جا کر دیکھیں گے تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اندر پتھر پر دکھائی دے گا۔ یہ ہے مقام ابراہیم، جس کا قرآن میں بیان ہے 3 جگہ پر۔ اب یہ ہے مقام ابراہیم، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد پھر چاروں طرف مسجد پر بھی نظر ڈال دیں کہ صفا کہاں ہے، صفا مروا کی صحیح ہمیں کہاں کرنی ہے، بھی جا کر کے دیکھ لیں۔ مسجد کے اندر ہی آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ ہوگی جہاں جو ہے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ سمجھ جانا کہ وہاں صفا مروا وہ بلڈنگ کے اندر ایک جگہ اس طرح اسی طرح بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ سفید دیوار ہے کعبہ شریف کی ایک طرف۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک